کلید خطابت میں نا ہر سبق کے ساتھ 5 بول بڑے انمول کے نام سے چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو وہ جو چیزیں ہیں نا وہ ہیں خطابت کے حوالے سے، یعنی یوں کہہ لیں کہ ہر سبق کے ساتھ 5 خطابت کے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں، اور کل چونکہ اس کتاب میں 20 اسباق ہیں تو 5 کو ضرب دیں 20 کے ساتھ تو 100 بن جاتے ہیں۔ تو بول بڑے انمول کلید خطابت کے اندر 100 ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ایک بول کو بندہ بیان کرنا چاہے تو خطابت کا کوئی نہ کوئی اہم اصول اور ضابطہ اس سے بیان ہوگا، کوئی نہ کوئی اہم ٹاپک، کوئی نہ کوئی اہم عنوان ان بولوں کے تناظر میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بول ہے، وہ لکھا ہوا ہے خطابت کی ابتدا آورد ہے تو انتہا آمد۔ خطابت کی ابتدا آورد ہے تو انتہا آمد۔ آورد اور آمد یہ دونوں فارسی کے الفاظ ہیں۔ آورد کا مطلب ہوتا ہے لانا اور آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ آورد کا معنی لانا اور آمد کا معنی آنا۔ تو اب کیا کہا؟ خطابت کی ابتدا آورد ہے تو انتہا آمد۔ کیا مطلب؟ جب کوئی انسان شروع میں خطیب بنتا ہے نا، مقرر بنتا ہے، بیان کرنے والا بنتا ہے، تو شروع میں اسے مواد، میٹیریل، دلائل، براہین، باتیں، آیات، احادیث خود سے لانی پڑتی ہیں۔ پھر جب وہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے، اس میدان کا شاہ سوار بن جاتا ہے، پھر اسے لانی نہیں پڑتی بلکہ ان باتوں کو خود اس کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے۔ خود پہلے محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر محنت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایسا چمکا دیتے ہیں کہ پھر اسے محنت نہیں کرنا پڑتی بلکہ وہ خود بخود دلائل، براہین، آیات، احادیث، واقعات، امثلہ، لطائف اور اسی طور پر جو استدلالات اس کے پاس چل کر آتے ہیں۔ خود بخود آمد ہوتی ہے اس کے ذہن میں، بیان کر رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے، خود بخود آیات، احادیث، براہین اور دلائل ساری کی ساری خود بخود آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ مراد ہے آورد کی اور آمد کی۔ سمجھ آگی کہ نہیں آگی؟ آورد کا مطلب ابتداءً خود سے آپ کو لانا پڑے گا، اور پھر جب آپ اس راستے کے ماہر بن جائیں گے، راہی بن جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو خود سے لانا نہیں پڑے گا بلکہ ان تمام چیزوں کو آپ کے پاس خود سے آنا پڑے گا۔ تو یہ ہے بول بڑے انمول میں سے ایک بول۔ اس کو تو میں نے مختصراً بیان کیا ہے، اس کو کھولوں تو ایک لمبی سمجھے کہ اس کے اوپر گفتگو چاہیے۔ تو ہر سبق کے ساتھ نا 5 بول بڑے انمول کے نام سے خطابت کے اصول و ضوابط کے اقوال زرعی بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ایک قول کو لے کر آپ گفتگو کریں گے نا تو سمجھو کہ خطابت کے ایک باب پر، ایک چیپٹر پر، ایک عنوان پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ سمیٹو گے تو ایک بول بنے گا، کھولو گے تو ایک مکمل عنوان اور ایک مکمل سبق بنے گا۔ تو یہ اس میں ہر سبق کے ساتھ 5 ذکر کیے گئے ہیں، اور پوری کتاب میں جو اس تناظر میں ہیں، اس طرز پر لکھے گئے ہیں، وہ ہیں 100 کے قریب۔ اب وہ جو عالم تھے نا، انہوں نے تو اس طرح اس کو بیان کرنا تھا اپنے شاگردوں کو بیان کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے بھی آپ نے یعنی کہ ان کا مقصد یہ ہے، تو وہ اس کے برعکس بیان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے بھی آپ کسی مجلس میں بیٹھو اور وہاں پر یہ جملہ بول دو تو بلے بلے ہو جائے، یعنی لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بڑا صاحب علم ہے، کیسا اس نے عجیب و غریب جملہ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ میرا وہ مقصد نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بس اوقات کتاب لکھنے والے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور اگلا بندہ اس کو کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ لکھنا بتانا کچھ چاہتا ہے، اگلا بندہ اس کو کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو بول بڑے انمول کا مقصد یہ تھا کہ میں نے مختصراً اقوال تیار کیے ہیں خطابت کے اصول و ضوابط پر اور عنوانات پر، کہ ایک لائن ہو اور اس لائن کو کھولا جائے تو پھر خطابت کا ایک مکمل چیپٹر کھولے۔ لیکن سمجھا اس کو یہ گیا کہ آپ جو ہے اس طرح کا بول کسی مجلس میں بول کر اپنی شخصیت کو اونچا کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ مقصد اس کا بول بڑے انمول کا نہیں ہے۔